السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. وائس کلیئر ہے اور اسکرین ویزیبل ہے؟ بتائیے. دکھائی دے رہا ہے اور آواز صاف ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں. اور آج کا کلاس مختصر سا رہے گا. جو ہمارا مشق بچا ہوا تھا لیسن 9 کا، وہ ہم لوگ آج کمپلیٹ کریں گے. اور اس سے پہلے ایک وضاحت کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ سلائیڈ ہم لوگ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو توجہ دینا ہے 2 سینٹینس پر. ٹھیک ہے، یہ والا سینٹینس کو پہلے دیکھیے. تو ترجمہ اس کا صحیح سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ پچھلے مرتبہ جو ہے ترجمہ کا وضاحت اس سلائیڈ میں تو نہیں کیے تھے. اس کے بعد جو کچھ جملہ تھا اس میں وضاحت کر دیے تھے، لیکن اس جملے کی وضاحت نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ کنفیوژن رہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ فلم غرفتی مکتب کبیر. اب اچھا، اس کا ٹرانسلیشن صحیح کیا ہوگا بتائیے؟ صرف اس حصے کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ فلم غرفتی مکتب کبیر. اس کو اگر ٹرانسلیٹ کرنا ہو، یہ پوچھے تھے لاسٹ ٹائم بھی، پھر سے پوچھتے ہیں. اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، ترجمہ کیا ہوگا؟ فی الغرفۃ مکتب کبیر. کون بتانا چاہتا ہے؟ بڑا ٹیبل کمرے میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چینج کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے، کیونکہ اب بتائیے یہاں پہ مبتدا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ مبتدا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ بتائیے. مبتدا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اچھا، خبر کہاں ہے بتائیے؟ خبر کہاں ہے؟ خبر بتائیے کہاں ہے یہاں پہ اس جملے میں؟ فی خبر کہاں ہے؟ الغرفتی خبر. صحیح، فی الغرفتی خبر ہے. فی صحیح، الغرفتی ٹھیک ہے. فی الغرفتی جو ہے یہ خبر ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو مبتدا پھر کہاں چلا گیا؟ فی الغرفتی جو ہے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، خبر جار مجرور خبر. مبتدا کہاں ہے یہاں پہ؟ فی الغرفتی خبر ہے. اور مبتدا کہاں ہے؟ کمرے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ خبر ہو گیا یہ حصہ. اور مبتدا جو ہے یہ مکتبن. ٹھیک ہے، بہت اچھا. یہ مبتدا ہے جس کو ریڈ سے سرکل کر رہی ہے، مبتدا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا مکتبن ہے یعنی کہ ٹیبل. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیونکہ مبتدا آپ دیکھ رہے نکرہ ہے. مبتدا نکرہ نارملی ہم لوگ پڑھتے ہوئے مبتدا معرفہ پڑھتے ہوئے ہیں. نکرہ بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو مبتدا نکرہ ہے تو ترجمہ ہم لوگ یہاں پہ کیا کریں گے؟ ایک ٹیبل کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی ایک ٹیبل. انگلش میں ہوگا ا ٹیبل. ٹھیک ہے، ا ٹیبل یاد رکھیے. ٹھیک ہے نا؟ فی الغرفۃ مکتب. اور کبیر کیا نعت ہے؟ کبیر کیا نعت ہے؟ کس کا نعت ہے؟ مکتب کا. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بڑا ٹیبل. ٹیبل نہیں بلکہ بڑا ٹیبل. ایک بڑا ٹیبل، ایسا ترجمہ کریں گے. ایک بڑا ٹیبل. ایک سے مراد ایک تو ہے، لیکن ایک سے مراد کوئی ایک عام. ٹھیک ہے، تو ایک بڑا ٹیبل ہے، کوئی ایک ٹیبل ہے. مطلب انگلش میں ہوگا ا بگ ٹیبل، ناٹ دا بگ ٹیبل. ٹھیک ہے، ا بگ ٹیبل از ان دا روم. یہ سمجھ گئے نا؟ کیونکہ مبتدا نکرہ ہے تو ایسا ترجمہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک بڑا ٹیبل. کیونکہ ہو سکتا ہے نا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کسی سے کہ بڑا ٹیبل کمرے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہوگا. بڑا ٹیبل کمرے میں ہے، اس کو ترجمہ آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کمرے میں ہے ایک بڑا ٹیبل، یہ بھی چلے گا. یا ایک بڑا ٹیبل ہے کمرے میں، یہ بھی چلے گا. دونوں میں سیم معنی ہو رہا ہے. مبتدا، لیکن مبتدا نکرہ ہے. مبتدا نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا. لیکن اب یہ ایک جملہ ہے جس میں ہم کبھی کبھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بڑا ٹیبل کمرے میں ہے. یہاں تو مراد ہو کہ بڑا ٹیبل سے ایک بڑا ٹیبل. لیکن کبھی کبھی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ کوئی پوچھتا ہے بڑا ٹیبل کہاں ہے. ٹھیک ہے، بڑا ٹیبل کہاں ہے؟ تو اس کیس میں اگر کہنا ہو بڑا ٹیبل کمرے میں ہے تو ایسے کہیں گے اس کیس میں. المکتب
الکبیر، ٹھیک ہے، فی الغرفتی، ٹھیک ہے، فی الغرفتی، ٹھیک ہے. اب یہ جو جملہ ہے نیچے والا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتائیے، اس میں مبتدا خبر کہاں ہے؟ المکتب، المکتب الکبیر فی الغرفتی، اس میں مبتدا خبر کہاں پر ہے؟ نیچے والے مبتدا خبر کہاں پر ہے؟ المکتب، ہاں ٹھیک ہے، صحیح، بارک اللہ فیک. المکتب یہاں مبتدا، یہاں پہ مکتب جیسے مبتدا تھا، اس مثال میں بھی مکتب مبتدا، لیکن مکتب یہاں پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ الف لام کے ساتھ ہے، معرفہ ہے. تو اور اس کا الکبیر یہ تو خبر نہیں ہے، یہ معرفہ ہے، معرفہ یعنی کہ یہ نعت ہے، اس کا ہمارے مبتدا تھا. اب خبر کہاں ہے؟ فی الغرفتی، یہ ہو گیا خبر. ٹھیک ہے، تو دو جملے میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ ان دونوں جملے میں کیا فرق ہے؟ فی الغرفتی مکتب کبیر، اور یہ تو سمجھ میں آ گیا مبتدا نکرہ ہے، مبتدا معرفہ ہے. ٹھیک ہے، میننگ کے حساب سے کیا فرق ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں فی الغرفتی مکتب کبیر، کمرے، کس کوئی سننے والا ہے، سامنے میرے سامنے بیٹھا ہوا کھڑا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں یہ والا حصہ فی الغرفتی مکتب کبیر، کمرے میں ہے ایک بڑا ٹیبل. لیکن اگر سامنے والا سن رہا ہے، بیٹھا ہے ہمارے سامنے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ والا جملہ کہتے ہیں، یہ والا اسپیچ کہتے ہیں، سینٹینس کہتے ہیں. المکتب الکبیر فی الغرفتی، تو سننے والے کے اعتبار سے، فرام دا پرسپیکٹو آف دا لسنر، جو سن رہا ہے اس کے اعتبار سے جو ہے کیا ڈفرینس ہے دونوں جملے میں، اس جملے میں اور اس جملے میں کیا ڈفرینس ہے؟ کون بتائے گا؟ سننے والے کے اعتبار سے، جو سن رہا ہے اس جملے کو کیا سمجھے گا، اس سے کیا سمجھے گا وہ، اور اس سے کیا سمجھے گا وہ؟ بتائیے جلدی سے، زیادہ ٹائم ہمارے پاس میں نہیں ہے، فٹافٹ بتائیے، سمپل آنسر. دونوں جملے ایک سے ایک ایک تو ایک کمرے میں بڑا ٹیبل ہے، ایک تو بڑا ٹیبل کمرے میں ہے. ٹھیک ہے، تو سننے والے کے لیے کیا فرق ہوگا؟ دونوں جملے کیا فرق ہے؟ سننے والا سن رہا ہے، کیا سمجھے گا اس سے وہ؟ ٹیبل کے بارے میں کیا آئیڈیا اس کو ملے گا اس کے بارے میں؟ بڑا ہے، بڑا ہے، ٹھیک ہے، ٹیبل ہے، بڑا ہے، چلیے ٹھیک ہے، لیکن کمرے میں یہ بھی ایک سمجھ میں آ گیا. ایک ٹیبل، ٹھیک، ہاں ایک ٹیبل ہے، اور دوسرے والے میں کیا ہے؟ المکتب الکبیر میں کیا ہے؟ المکتب الکبیر، اس میں بھی تو ہے، ایک ہی ٹیبل ہے، جی بڑا ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ خاص دیکھ رہے ہیں المکتب. تو آپ کو جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، جو بتانا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ جب یہ والا حصہ کوئی اگر کہتا ہے، دھیان سے سنیے گا، یہ والا جملہ کوئی اگر کہے فی الغرفۃ مکتب کبیر، تو سننے والے کو معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ انجان ہے، نہیں پتا اس کو، فرسٹ ٹائم بتایا جا رہا ہے ٹیبل کے بارے میں اس کو، کہ بھائی سنیے ایک بڑا ٹیبل ہے، ایک بڑا ٹیبل ہے کمرے میں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا. تو اس بڑا ٹیبل کے بارے میں وہ انجان ہے، پتہ نہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. لیکن جب اس والی مثال میں جب یہ جملہ ہم کہہ رہے ہیں، الف لام جب لائیں گے، المکتب الکبیر، تب سننے والا جو ہے نا جانتا ہے پہلے سے اس ٹیبل کے بارے میں، سننے والا صاف ایک دم کلیئرلی جانتا ہے المکتب الکبیر. جب ہم کہہ رہے المکتب تو سننے والا جان لیا، ہاں ہاں وہ پرٹیکولر خاص ٹیبل کی طرف اشارہ ہے، سننے والا سمجھ رہا ہے اس سے کون سا ٹیبل مراد ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سمجھ لیجیے وہ ڈھونڈنے آتا ہے این المکتب الکبیر، این المکتب الکبیر، کہاں ہے بڑا ٹیبل، تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں المکتب الکبیر فی الغرفۃ، یا ہوا فی الغرفۃ. تو سننے والے کے ذہن میں کلیئر ہے، ٹھیک ہے. تو سننے والا جانتا ہے اس جملے میں کہ بڑا ٹیبل، ہاں بڑا ٹیبل، وہی ٹیبل بڑا ہے جس کے اوپر یہ ڈیزائن ہے، یہ ہے، یہ اس کلر کا ٹیبل ہے، تھوڑا سائڈ میں ڈیزائن ہے، تھوڑا بیچ سے ٹوٹا ہوا ہے، جو بھی ہو، خیر وہ کلیئرلی جانتا ہے اس ٹیبل سے مراد کیا ہے. تب نہ سننے والا، تب نہ کہنے والا الف لام استعمال کر رہا ہے، کیونکہ الف لام کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب سامنے والا جانتا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، سامنے والا ایک کارن الف لام کا ہے، سننے والا سمجھ رہا ہے الف لام سے مراد کیا ہے، خاص وہ جانتا ہے پہلے سے. لیکن الف لام کب ہٹایا جاتا ہے، نہیں استعمال کیا جاتا، جب سننے والا کو فرسٹ ٹائم ہم بتا رہے ہیں اس چیز کے بارے میں، وہ نہیں جانتا ہے بھائی کوئی ایک ٹیبل ہے کمرے میں، ٹھیک ہے.
یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا امید کرتے. ٹھیک ہے, تو ترجمہ ایسا تھوڑا دیکھنا پڑے گا آپ کو. اگر مبتدا نکرہ ہوگا تو ترجمہ ایک کر کے لائیے گا. ایسے میں نکرہ کا ایک ہی ترجمہ کیا جاتا ہے, ایک گھر. ٹھیک ہے, ہر ہمیشہ ایک گھر ایسا نہیں کہتے. حاذا بیتن کا مطلب بھی ہے یہ ایک گھر ہے, لیکن کبھی کبھی ایسے بھی کر سکتے ہیں حاذا بیتن یہ گھر ہے. یہاں سمجھ میں آ رہا ہے, بار بار ایک لانے کی ضرورت نہیں ہے, بریکٹ میں ایک لاتے ہیں ایسے کر کے, یہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھی ایک آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا, لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس مثال میں ایک آپ کو لکھنا پڑا, ترجمہ کرنا پڑے گا اوپر والے میں. ٹھیک ہے, اور نیچے والے میں بڑا ٹیبل, اوپر والے میں ایک بڑا ٹیبل. ٹھیک ہے, تو امید کرتے ہیں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم لوگ چیپٹر میں جاتے ہیں سیدھا. ٹھیک ہے, تو نیو شیئر کر رہے ہیں اسکرین. اچھا, یہ اسکرین آ گیا. تو ہم لوگ کر رہے تھے لاسٹ کلاس میں, کہاں رکے تھے, کس کو یاد ہے؟ کون سے حصے میں رکے تھے ہم لوگ؟ کون سا حصہ تک کیے تھے سنڈے رات میں؟ کہاں تک کیے تھے؟ من ذالک الرجل. ہاں ٹھیک ہے, بہت اچھا. من ذالک الرجل یہاں تک کیے تھے. ٹھیک ہے, تو من مطلب ہوتا ہے کون, وہی من جو ہم لوگ کرتے ہوئے آئے. من ذالک, یہ کلیئر ہے نا؟ ہو از دیٹ, کون ہے وہ. جملہ کمپلیٹ ہو چکا ہے من ذالک میں. وہ کون ہے, وہ کون ہے, سامنے والا ہے, آپ اس سے کہہ رہے ہیں وہ کون ہے. لیکن ہو سکتا ہے سامنے میں بہت کوئی ہو, دور میں بہت کوئی ہو, کنفیوژن ہو, تو لہذا جو ہے ایڈ کیا گیا کیا, الرجل. من ذالک الرجل, کون ہے وہ آدمی. یہ بدل ہو گیا. ہاں, ذالک الرجل وہ آدمی, بس. من ذالک الرجل, کون ہے وہ آدمی. اب طویل ہو, یہ کیا ہو گیا, نعت ہو گیا. اب ایڈ کر, کیونکہ ہو سکتا ہے اب بہت سارے آدمی ہو دور میں, اب ایڈ کر دیا گیا ایک نعت اس کا. اب طویل ہو تو کون ہے. ٹھیک ہے, دھیان سے دیکھیے کیسے ترجمہ ہو رہا ہے. کون ہے وہ آدمی, کیسا آدمی, وہ لمبا آدمی. کلیئر, یہ جملہ من ذالک کا ہی جملہ کافی ہے, لیکن وضاحت کرنے کے لیے الرجل بھی آ گیا. ہو سکتا ہے وہاں پر عورتیں بھی ہوں, تو وضاحت کیا جا رہا ہے کون ہے وہ آدمی. اب ہو سکتا ہے 5-6 آدمی ہوں, اب وضاحت کیا جا رہا ہے کون ہے وہ لمبا آدمی. نعت آ گیا اس کا. اب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے, کون ہے وہ لمبا آدمی. اب ہو سکتا ہے اور لمبے آدمی بہت سارے ہو, جو مدرسے سے بہت سارے مدرسے سے بہت سارے لمبے آدمی نکل رہے ہو سکتا ہے. اب اور وضاحت کرنے کی باری آئی. اب اور وضاحت کرنا ہے, اور ایکسٹرا انفارمیشن بتانا ہے, اور کچھ ریلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو نیا آ رہا ہے اب دیکھ رہے ہیں کیا ہے, الذی. ٹھیک ہے, الذی جو ہے مطلب کیا ہوتا ہے اس کا, وہ جو. ٹھیک ہے, the one who انگلش میں کہتے ہیں, which اور وہ دونوں آ سکتا ہے. the one who ریلیٹو پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, اب ترجمہ کیا ہوگا, کون ہے وہ آدمی, کون ہے وہ لمبا آدمی جو, انگلش میں کہیں گے who. خرجہ مطلب کیا ہو جائے گا پھر, اب خرجہ فعل آ رہا ہے. ٹھیک ہے, خرجہ فعل آ رہا ہے, خرجہ مطلب وہ نکلا, خرجہ مطلب وہ نکلا. اب کیونکہ اس کے پہلے الذی ہے, تو الذی میں پہلے سے وہ ہے شامل ہے. کون ہے وہ لمبا آدمی جو, اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے, صرف نکلا. پھر وہ نکلا نہیں, جو وہ نکلا ایسے نہیں کہیں گے, جو وہ نکلا نہیں, صرف ترجمہ کیا ہوگا, جو نکلا. ٹھیک ہے, الآن یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے, یہ ظرف ہے, ٹائم بتاتا ہے کب نکلا, کس وقت نکلا. الآن ظرف ہے. ٹھیک ہے, تو کون ہے وہ لمبا آدمی جو نکلا ابھی, ناؤ من المدرستی, مدرسے سے. ٹھیک ہے, کون ہے وہ لمبا آدمی جو نکلا ابھی مدرسے سے. ہو سکتا ہے مدرسے سے 5-6 بہت سارا آدمی نکلا, بہت سارا آدمی نکلا ہو سکتا ہے 2-3 لمبے آدمی نکلے ہوں. ٹھیک ہے, یا ہو سکتا ہے آس پاس میں بہت سارے لمبے لوگ ہوں, تو پوچھا جا رہا ہے نہیں کون ہے وہ لمبا آدمی جو مدرسے سے نکلا ہے. اس طرح ہو سکتا ہے آدمی بہت سارے لوگ ایسے ہی کھڑے ہوں, لیکن اب بتایا جا رہا ہے نہیں, لمبا آدمی وہ جو مدرسے سے نکلا ہے وہ کون ہے. ٹھیک ہے, تو الذی آ گیا یہاں پہ. الذی مطلب جو, اور کبھی بھی الذی اکیلے نہیں آ سکتا, الذی کے بعد ہمیشہ وضاحت آئے گا. الذی کو گرامر میں کیا کہتے ہیں, اور الذی کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, آج کے لیے چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے, ہم لوگ چیپٹر کمپلیٹ کرتے بعد میں انشاءاللہ کرائیں گے. تو الذی کبھی اکیلا نہیں آ سکتا. الذی اسم ہی ہے,
اسم موصول کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, ریلیٹو پروناؤن. ابھی چھوڑ دیجیے, اسم موصول کیا ہوتا ہے بتائیں گے انشاءاللہ. اسم موصول ایسے کہتے ہیں اس کے بعد الذی کے بعد جو سینٹینس آتا ہے, ٹھیک ہے, الذی کے بعد سینٹینس آنا ضروری ہے, کیونکہ جو کیا جو کہہ کے خاموش تو نہیں ہو سکتے نا. the one who انگلش میں سے کہیں گے the one who کیا, تو کوئی خاموش نہیں ہو سکتا جو کے بعد میں, ٹھیک ہے, لانا پڑے گا کچھ نہ کچھ. اب جواب دیا جا رہا ہے ہوا, کون ہے وہ آدمی, جو لمبا آدمی جو نکلا مدرسے سے. اب جواب آ رہا ہوا المدیر, ہو گیا ہوا مبتدا مدیر و خبر, سینٹینس کمپلیٹ. مبتدا خبر آنے سے سینٹینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کچھ وضاحت باقی ہو, ٹھیک ہے. تو هو المدیر مطلب ہی ہو گیا مبتدا خبر, وہ مدیر ہے, وہ ہیڈ ماسٹر ہے جو نکلے مطلب, ٹھیک ہے. ٹھیک, اب ہو سکتا ہے اور بھی ہیڈ ماسٹر ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے, الگ الگ ڈپارٹمنٹ فیکلٹی کے ہو, ٹھیک ہے. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ الجدید هو المدیر الجدید. تو الجدید کیا ہے گرامر کے اعتبار سے اس جملے میں؟ الجدید کیا ہے گرامر کے اعتبار سے اس نعت. جملے میں؟ نعت ہے, ٹھیک ہے. کس کا نعت ہے, مبتدا کا یا خبر کا؟ نعت, ٹھیک ہے. نعت مبتدا خبر خبر دونوں کا کا. ہو سکتا ہے, یہ خبر کا نعت ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھ رہے ال یہ سب میچ کر رہا ہے, مذکر مذکر سب میچ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب سوال ہو رہا ہے کیا, من الولد, الولد مطلب ہوتا ہے بوائے, لڑکا. اب وہ من اور وہ من الولد, ٹھیک ہے, وہ من الولد, یہ من ہی ہے, ٹھیک ہے نا, من ہی پڑھا جا رہا ہے, لیکن ہے کیا من, کیونکہ الولد میں لام میں سکون ہے, دو سکون ایک ساتھ عربی میں جب جمع ہو جاتا ہے تو پڑھ نہیں سکتے. کیسے پڑھیں گے بتائیے, نون پہ کچھ حرکت دینا پڑے گا تبھی نہ جا کے لام پہ ٹچ کر سکتے ہیں. یہ تو یہ حمزۃ الوصل, یہ تو ایسے پڑھا نہیں جاتا, لکھا جاتا ہے, تو پڑھا نہیں جائے گا تو کیسے پڑھیں گے. اس سکون کو کیا کر دیا گیا, کسرہ کر دیا گیا. تو کیسے پڑھنا, اس کو ملا کے وہ من الولد, کون ہے لڑکا, ٹھیک ہے. یہاں اشارہ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, یہاں اشارہ نہیں. من الولد, وہ من الولد, اور کون ہے لڑکا, کیسا لڑکا, الصغیر الولد الصغیر, who is the small boy, ایسا ترجمہ ہوگا. and who is the small boy, and who is the small boy, اور کون ہے وہ, اور کون ہے چھوٹا لڑکا, اور کون ہے چھوٹا لڑکا. اچھا ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں. and who is the small boy, اور کون ہے چھوٹا لڑکا, الذی یعنی کہ جو, ٹھیک ہے. چھوٹا لڑکا ہو سکتا ہے بہت سارے ہوں, بہت سارے نکلے ہوں. الذی آ گیا جو, اب جو کے بعد میں جو کا وضاحت آئے گا. خرج جو نکلا, الان ابھی, من الفصل کلاس سے, ٹھیک ہے نا اب تک. اچھا اب جواب دیا جا رہا ہے ہوا ابن المدیر الجدید, ٹھیک ہے. ہوا ابن, اب اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, ہوا ابن پڑھیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ابنو میں ابنو لفظ جو ہے, ابنو یعنی کہ بیٹا, اس میں حمزہ وصل ہوتا ہے, وصل کی علامت دی گئی, دیکھ لینا. تو اگر یہ شروع میں آئے گا تو پڑھیں گے کسرہ دے کر کے, لیکن اگر کہیں بیچ میں آ جاتا تو نہیں پڑھیں گے. تو یہاں پہ کیسے پڑھیں گے اس کو پڑھنے کے لیے اسکپ کر دے رہے, اور اس میں تو پتا آپ کو سکون رہتا ہے. کیسے پڑھا جائے گا, ہوا ابن, ملا کے ہوا ابن المدیر الجدید, ٹھیک ہے. ہوا ابن المدیر الجدید, ہوا مبتدا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. ہوا مبتدا ہو گیا وہ, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے, ہوا ابن, یہ ہو گیا خبر, اور یہ مضاف ہے, ہاں مضاف بھی ابنو ہے, اور پورا ملا کے مضاف, اور یہ مضاف بھی, اور یہ والا المدیری کیا ہو گیا, مضاف الیہ. تو جملہ اتنے میں کمپلیٹ ہے. وہ مدیر کا لڑکا ہے, وہ مدیر کا بیٹا ہے, لیکن مدیر کی وضاحت کی جا رہی. کیسے مدیر, کون سے مدیر, المدیری, مدیر کی صفت کیا, المدیر الجدیدی, یہ جدید نعت ہے, صفت ہے کس کا, مدیر کا. وہ نئے مدیر کا بیٹا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے نا, وہ نئے مدیر کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, کلیئر. اچھا اس کے بعد لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ, کس کی ہے, لمن مانے ہوز, کس کی ہے, تلک السیارۃ وہ گاڑی, تلک آ گیا اشارہ دور کے لیے, دور کے لیے اشارہ فیمینن کی طرف ہو, مؤنث کی طرف ہو تو تلک آتا ہے, اور مذکر کی طرف دور ہو تو دور, مذکر دور میں ہو تو کیا آئے گا, ذالک آئے گا, ٹھیک ہے. لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ, تو یہ ہوگی نعت منعوت, میچ کر رہا, الف لام گولتا مرفوع مرفوع, ٹھیک ہے. السیارۃ الجمیلۃ یعنی کہ خوبصورت گاڑی, تلکا کے ساتھ ملا لیں, وہ خوبصورت گاڑی. لیمن کو بھی ڈال دیں, اس کا مطلب کس کی ہے, وہ خوبصورت گاڑی, کلیئر, ٹھیک ہے نا, کس کی ہے وہ خوبصورت گاڑی. اب جواب آ رہا ہے ہیا,
हिया से मुराद क्या है? यही हिया से मुराद क्या है? ये गाड़ी, ये खूबसूरत गाड़ी। हिया से मुराद ये, बमीर इसके बदले अब बार बार रिपीट नहीं ना करेंगे, अस्सैयारत वल जमीलत, ठीक है। अब हिया कहेंगे, वो इंग्लिश में कहेंगे इट। हिया लिल मुदीरी, हिया लिल मुदीरी, इट बिलोंग्स टू द हेड मास्टर, वो हेड मास्टर की है। ये खबर हो गया, जार मजरूर खबर। अब हेड मास्टर की वजाहत आ रही है, अल जदीदी, यानी कि वो नए हेड मास्टर की है, वो नए हेड मास्टर की है। क्लियर, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए, लिमन किसकी है? हाजल किताब, ये किताब, अब कोई किताब सामने रखी हुई है, बड़ी किताब सामने रखी हुई है, तो लिमन यानी कि किसकी है, एक क्लियर है। हाजल किताब यानी कि ये किताब, अब किताब का सिफत आ रहा है क्या? अल कबीर, मैच कर रहा है, अलिफ लाम दम्मा दम्मा, ठीक है। मुजक्कर मुजक्कर, किताब मुजक्कर है अरबी में, लेकिन किताब मुअन्नस है उर्दू में, ठीक है। तब तर्जमा क्या हो गया? बड़ी किताब, यानी कि ये बड़ी किताब लिमन किसकी है, ठीक है। लिमन को यहाँ नहीं ला सकते हम, कोई कहेगा कि ऐसे नहीं कह सकते हैं क्या, हाजल किताबुल कबीर लिमन, नहीं। उर्दू में ऐसा कह सकते हैं, ये बड़ी किताब किसकी है, या फिर ऐसे कह सकते हैं किसकी है ये बड़ी किताब। लेकिन अरबी में क्वेश्चन करने वाला जो हर्फ है या इसम है, जैसे लिमन, क्वेश्चन करने वाला जो भी हर्फ आता है या इसम आता है, अल्फाज आता है, उसको पहले लाया जाता है, लिमन पहले आएगा। हाजल किताबुल कबीर लिमन नहीं कह सकते ऐसा, ठीक है। तो ये बड़ी किताब किसकी है। अब एक और सवाल आ रहा है, सवाल पे सवाल, अहुआ क्या ये लिलमुदर्रिसी, क्या ये मुदर्रिस की है? अहुआ लिलमुदर्रिसी, क्या ये मुदर्रिस की है? डज इट बिलोंग्स टू द टीचर? जवाब आ रहा है ला, नहीं, नो। हुआ, ये हुआ से मुराद वो, यानी कि ये इट द बुक, वो किसकी है? लित तालिबी, ये शागिर्द की, वो शागिर्द की है। इट बिलोंग्स टू द स्टूडेंट, अब कैसा स्टूडेंट है? अल जदीदी, नात, ये सब नात आ रहा है, नया 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 लफ्ज पहली बार बना रहा है, सब नात बन करके आ रहा है। ये नए तालिब इल्म की है, ये नए शागिर्द की, ठीक है, ये नए शागिर्द की है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, ऐनल मिलअक़तु, कहाँ है अल मिलअक़ा, चमचा या चमची जो भी बोली, ऐनल मिलअक़तु अस्सगीरतु, छोटा चम्मच या चमचा कहाँ है? ऐनल मिलअक़तु अस्सगीरतु, मिलअक़तु अस्सगीरतु, छोटा चमचा कहाँ है? अब जवाब आ रहा है क्या? हिया फिल कूबी, वो ग्लास में है, हिया फिल कूबी, हिया मुब्तदा, फिल कूबी क्या है? ये खबर, ठीक है, हिया फिल कूबी, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? ऐन सय्यारतु अल मकसूर, ऐन अल कुर्सी अल मकसूर, ऐन अल कुर्सी, वेयर इज द ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है? अल मकसूर, ये सब क्लियर है, नात मनूत। मकसूर नात किसका है? इसका नात है, ठीक है, अल कुर्सी का। तो जवाब आ रहा हुआ होना का, कहाँ है टूटी हुई कुर्सी? अब कोई कह रहा हुआ होना का, वो वहाँ है, होना का मतलब वहाँ, और होना मतलब क्या होता है? यहाँ, ठीक है। हुआ मुब्तदा है और होना का खबर है। कैसा खबर? होना का ज़र्फ है, होना का ज़र्फ है, होना का ज़र्फ है, और इस ज़र्फ को मुदाफ इलैहि की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये अपने ही काफ़ी है, ये खुद ही क्या है? काफ़ी है, ठीक है। अच्छा मश्क में आइए, इक़रा वक्त, पढ़िए और लिखिए। तो नंबर एक क्या है? अब तबीबु अल जदीदु, अब तबीबु अल जदीदु, अब तबीबु अल जदीदु, ये नात मनूत हो गया, ठीक है ना, नात मनूत, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? डॉक्टर, तबीब माने डॉक्टर, अल जदीद नया डॉक्टर, मुब्तदा का नात आ रहा है अल जदीद, नया डॉक्टर या नए डॉक्टर कहाँ है? फिल मुस्तशफा, हॉस्पिटल में है, ये खबर है, जार मजरूर खबर। फिल मुस्तशफा जो वर्ड है आप देख रहे हैं, ये एंड हो रहा है अलिफ पे, जो अलिफ पे एंड होता है, अलिफ है ना ये, जिस यहाँ पे नुक्ता नहीं हो, क्या कहते हैं उसको? अलिफ मकसूरा। तो जो वर्ड एंड होता है अलिफ पे, वो अपना वो उसको समझ फिक्स मान के चलते हैं, है ना, वो हर हर हालत में शक्ल अपना एक ही रखता है। तो फी आया, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं शक्ल अपना नहीं बदल रहा है, वो ऐसे ही रहता है, फी आ जाए, फी रहे फी नहीं रहे, मुस्तशफा ऐसे ही पढ़ा जाएगा, अल मुस्तशफा। तो फिल मुस्तशफा, हॉस्पिटल में है, नया डॉक्टर हो, नए डॉक्टर हॉस्पिटल में है। वक्त तबीब अल कदीम, और पुराना डॉक्टर जो है वो कहाँ है? फिल मुस्तौसफ़ी, मुस्तौसफ़ माने क्लिनिक, ठीक है, मुस्तशफा माने हॉस्पिटल, मुस्तौसफ़ माने क्लिनिक, छोटा,
मुस्तौसफी, ठीक है, मुस्तौसफी। और कुरान ये भी मुब्तदा है और इसका नात है। फिल मुस्तौसफ क्या हो गया, ये मिला के खबर हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, अल कलमुल मकसूर, ब्रोकन पेन, ठीक है, अलल मकतबी खबर, नात मुब्तदा का नात है अल मकसूर, ठीक है। आगे आइए, अल मिरवाहतु अल जदीदतु, मिरवाहा मतलब होता है क्या, पंखा, मिरवाहतु मतलब पंखा, अल जदीदतु यानी कि नया पंखा, ये नात मनूत, मुब्तदा का नात है ये सब। पिछले जो हम लोग किए हैं ना, पिछले जो पार्ट में हम लोग मश्क वगैरह किए थे, सब में खबर का नात ज़्यादा, खबर का नात ही था अक्सर, या तकरीबन, या शायद सभी खबर का नात था। अब जो हम लोग मिसाल मिसाल देख रहे हैं, उसमें क्या देख रहे हैं, मुब्तदा का नात ज़्यादातर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो नया पंखा फिल गुरफती, ये खबर होगी, जार मजरूर खबर, फिल गुरफती कमरे में है, लेकिन कमरा की वजाहत की जा रही है, फिल गुरफती फिल कबीरती, बड़े कमरे में है, फिल गुरफतिल कबीरती, ठीक है। तो यहाँ पे ये मजरूर वाले का भी नात आ गया, क्या नात है इसका, अल कबीरती। अच्छा, आगे देखिए 4 नंबर, अल लुगतु अल अरबियतु, लुगतु यानी कि लैंग्वेज, लुगत माने लैंग्वेज, अल अरबियतु स्पेलिंग क्या, अल अरबियतु, स्पेलिंग देख ली ना, अल लुगतुल अरबियतु, अरबी लैंग्वेज, ठीक है, सहलतुन, ठीक है, अल लुगतुल अरबियतु सहलतुन। मुब्तदा खबर कहाँ है यहाँ पे, मुब्तदा खबर कहाँ है यहाँ पे, अल-लुग़तु अल-अरबिय्यतु, अल-लुग़तुल अरबिय्यतु सहलतुन, मुब्तदा खबर कहाँ है यहाँ पे, बताइए, मुब्तदा खबर यहाँ पे कहाँ है, सिंपल, मुब्तदा खबर यहाँ पे कहाँ अल-लुग़तु है? हो गया मुब्तदा, हाँ, खबर कहाँ है, असहलतुन हो गया खबर, खबर। सहलतुन हाँ, अल-अरबिय्यतु क्या हो गया, नात। नात, ठीक है, लुगत का नात, ठीक है, लुगत का जी नात, बहुत अच्छा, ठीक है। लुग़तुल अरबिय्यतु, लुगत मुब्तदा है यहाँ पे, ठीक है, सही। अच्छा, और देखते हैं आगे में, आ, ये जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं ना, ये लैंग्वेज बनाने के लिए ना या और ता लगा दिया जाता है। लुगत जब लफ्ज़ आता है तो इस तरीके से, जैसे अरब देख रहे हैं, अरब, इसमें या और ता लगा देने से आप देख रहे हैं ना, ये लैंग्वेज का मीनिंग आ जा रहा है। जैसे हिंद, इंडिया, हिंदुस्तान, इसमें अगर या और ता जैसे लग जा रहा है तो हिंदी, या हिंदी लैंग्वेज, अरबिया, या ता लगाने से ना वो लैंग्वेज बन जाता है, लैंग्वेज का मीनिंग आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इंशाल्लाह कहीं बाद में करेंगे। तुर्की, तुर्किया, ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिजियन, इंग्लिजिया, इंग्लिश, ठीक है। फरंसा, फरंसा में या था लगा दीजिए, या और बोलता फरंसिया, ठीक है, इससे लैंग्वेज का मीनिंग आ जाता है, लुगत, अल-लुगतुल फरंसिया, अल-लुगतुल हिंदिया, अल-लुगतुल बंगालिया, अल-लुगतुल अरबिया, ठीक है, या और ता। 5 नंबर, अल वलदु तवील, लंबा लड़का, अल्लजी जो क्या, जो जब भी आएगा हमेशा उसके बाद में कुछ होना चाहिए जुड़ा हुआ जो से, खरजा मिनल फस्लिल आना, ठीक है, अल्लज़ी जब भी आएगा अकेले नहीं आएगा, उसके साथ कुछ होना चाहिए। तो लंबा लड़का, अलवलदु तवीलु, जो खरजा मिनल फस्ली, जो वो निकला, खरजा मतलब वो निकला होता है, लेकिन यहाँ वो लिखने, वो बार बार तर्जुमा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो उसके पहले आ गया, ठीक है। तो लंबा लड़का जो निकला, खरजा मतलब निकला, निकलना फेल है, वो निकला, जो वो निकला, या फिर कहेंगे जो निकला मिनल फस्ली क्लास से अभी, ठीक है, तालिबुन, ठीक है, स्टूडेंट है, मिनल कुवैती, कुवैत से, कुवैत का स्टूडेंट है, यानी कुवैत से है, ठीक है, कुवैत से है। कुवैत के 2 लोग यहाँ क्लास करते हैं लेकिन आज गायब हैं, ठीक है। अलवलदु तवीलु अल्लज़ी खरज मिनल फस्ल आना तालिबुन मिनल कुवैती, छोटा लड़का, लंबा लड़का जो निकला क्लास से अभी, तालिबुन मिनल कुवैती, कुवैत से है, इस फ्रॉम कुवैत, ठीक है। अच्छा, आप बताइए मुब्तदा खबर कहाँ है यहाँ पे, कौन बताएगा, मुब्तदा खबर यहाँ पे कहाँ है, मुब्तदा खबर यहाँ पे कहाँ है, मुब्तदा खबर बताइए कहाँ है, मुब्तदा कहाँ है खबर, मुब्तदा तो इजी आप पहचान सकते हैं, क्या, अलवलदु, खबर बताइए कहाँ सर है। सर खबर है मिनल कुवैती।
خبر ہے من الویتی. اچھا من فصلی بھی، من فصلی الولد الطویل الذی خرج من الفصل. اچھا ایک چیز یاد رکھیے، الذی خرج من الفصل الآن، ٹھیک ہے، یہ خرج من الفصل الآن جڑا ہوا ہے کس سے پتہ ہے آپ کو؟ الذی سے. ٹھیک ہے، آواز کلیئر ہے نا؟ تو الذی سے جڑا ہوا کیا؟ یہ خرج من الفصل الآن، تو یہ خبر کا حصہ نہیں ہے کبھی بھی. ٹھیک ہے، یہ الذی کے ساتھ جڑا ہوا یہ حصہ. تو الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآن، لمبا لڑکا جو نکلا کلاس سے ابھی. تو لمبا لڑکا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وہ لمبا لڑکا کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو مبتدا ہے الولدو. ٹھیک ہے، مبتدا کیا ہے؟ الولدو ہے. اب خبر جو ہوگا نا وہ اب اسی میں سے ہوگا، طالب من الکویتی. تو کیونکہ طالب پہلے آ گیا یہاں پہ تو اس کو ہم لوگ خبر مانیں گے. ٹھیک ہے، یہ طالب ہی کیا ہے؟ خبر ہے. کوئی کہہ سکتا ہے من الکویتی بھی خبر ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، نہیں، کیونکہ اگر طالب نہیں ہوتا نا تب من الکویتی کو لے لیتے ہم لوگ. ٹھیک ہے، خبر میں کہ کہتے کہ لمبا لڑکا دا ٹال بوائے از فرام کویت. لیکن یہاں پہ طالب مرفوع یہ دیکھ رہے پا گیا، تو اسی کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ کنسیڈر کریں گے خبر. یہ خبر ہے. مبتدا کیا؟ الولدو ہے، اور طالب کیا؟ خبر ہے. اور من الکویتی طالب کی وضاحت کی جا رہی. من الکویتی یہ لمبا لڑکا جو نکلا کلاس سے ابھی، شاگرد ہے کویت سے. از اے اسٹوڈنٹ فرام کویت. ٹھیک ہے، از اے اسٹوڈنٹ فرام کویت. ٹھیک ہے، الذی خرج من الفصل الآن. تو اب دیکھیے اس کو اگر وضاحت کیا جائے نا، اگر ایک چیز آپ کو بتائیں تو یاد رکھیے یہاں پہ مبتدا خبر سے جملہ بن جاتا ہے کہ نہیں؟ مبتدا خبر آنے سے جملہ بن جاتا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اس حساب سے اگر دیکھیں ہم لوگ تو یہ پتہ چلے گا کہ مبتدا خبر سے بن جاتا ہے نا. ہم لوگ مبتدا خبر کے علاوہ سب کچھ کو ہٹا دیتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے مبتدا خبر کیا ہے؟ کیا بچا؟ لڑکا شاگرد ہے. دا بوائے از اے اسٹوڈنٹ. یہی ہے ایکچوئل جملہ. اصل جملہ کیا؟ یہی ہے، الولد طالب. دیکھ رہے ہیں، الولد طالب، یہی کیا ایکچوئل اصل جملہ ہے. ٹھیک ہے، باقی سب کیا تھا؟ وہ سب وضاحت تھا. باقی سب جو ہے نا وہ سب کیا ہے؟ وضاحت ہے. وضاحت ایکسٹرا. کیسے پتہ وضاحت؟ یہ تو صفت ہے، نعت ہے کس کا؟ الولدو کا. الذی بھی ایک طریقے سے یہ بھی سمجھ لیجیے وہ بھی صفت ہی ہے ولدو کا. ٹھیک ہے، جو نکلا کلاس سے ابھی، تو ایکچوئل یہ ہو گیا طالب، یہ خبر ہے. سمجھ گئے نا؟ انشاءاللہ اس طرح کا جملہ پھر سے آئے گا، وضاحت کریں گے جب ایک بار الذی آپ کو اچھے سے پڑھائیں گے تب وضاحت انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیے، انا فل مدرستی ثانویتی، میں ہوں مدرسے میں. کون سے مدرسے میں؟ ثانویت. آئی ایم ان سیکنڈری اسکول. ٹھیک ہے، یہ نعت منوط ہو گیا. نعت منوط ہو گیا اور اس کا نعت ہو گیا. اس کے بعد ذهب الرجل، آدمی گیا. کیسا آدمی؟ الفقیر، یہ نعت ہو گیا. ذهب الرجل الفقیر. ٹھیک ہے، یہاں ذهب فعل ہے اور فعل کا کرنے والا یہ فاعل ہے. یہاں مبتدا خبر نہیں ہے، یہ فعل فاعل ہے. یہاں پہ ذهب فعل ہے، الرجل فاعل ہے. آدمی گیا. کون آدمی گیا؟ الفقیر. یہ نعت ہے. کس کا نعت ہے؟ رجلو کا. تو آدمی گیا. دا پور مین وینٹ الی الوزیر، منسٹر کے پاس. ٹو دا منسٹر. الی الوزیر، آدمی غریب آدمی گیا منسٹر کے طرف، یعنی منسٹر کے پاس. ٹھیک ہے، منسٹر کے پاس. اس کے بعد کیا؟ جلس طالب الجدید، جلس بیٹھا. کون بیٹھا؟ نیا طالب علم بیٹھا. خلف حامد، حامد کے پیچھے. حامد کے پیچھے. جلس فعل ہے، طالب فاعل ہے. یہ بھی مبتدا خبر یہاں پہ نہیں، فعل فاعل. اس کے بعد دیکھیے السکین. سکین مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھری، نائف. السکین الکبیر، بڑا نائف، بڑی چھری. حاد، یہ خبر ہے. مبتدا سکین، تو بڑی چھری. حاد، جدن کیا ہے؟ اس کا ترجمہ صرف کیجئے، گرامر میں کیا ہے بعد میں جانیں گے. جدن مطلب ہوتا ہے کیا؟ ویری شارپ. حاد مطلب شارپ. ٹھیک ہے، جدن مطلب ویری، بہت. ٹھیک ہے، بہت کے معنی میں. 10 نمبر کیا؟ من، کون ہے؟ حاض الولد قصیر. قصیر مطلب چھوٹے قد کا، شارٹ.
کون ہے یہ چھوٹے قد کا شارٹ ہائٹ والا لڑکا کون ہے؟ جواب آ رہا ہوا ابن المدیری ہوا ابن المدرسی، یہ مدرس کا بیٹا ہے. کیسے مدرس کا بیٹا؟ نئے مدرس کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ آپ کو ہوم ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہوم ورک کرنا ہے. یہ خود سے کرنے کی کوشش کیجیے تو زیادہ مناسب ہوگا. کیا کرنا ہے آپ کو اس میں؟ جو الفاظ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ بریکٹ میں جو دکھ رہا ہے نا، اس کو آپ کو نعت بنانا ہے. ٹھیک ہے، جو بریکٹ میں آپ کو دکھ رہا ہے نا الفاظ، یہ نعت بنانا. کیا بنانا آپ کو؟ ایڈجیکٹو. نعت بنا کے کہاں؟ ادھر ڈالنا ہے. اب اگر آپ نعت بنائیے گا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا الف لام ڈالے، ٹھیک ہے، یا الف لام نہیں ڈالنا ہے. یہ آپ کو سوال کرنا ہے کہ جدید ان کو یہاں لائیں گے، کبیر ان کو یہاں لائیں گے، تو الف لام ڈالنا پڑے گا یا الف لام نہیں ڈالنا پڑے گا. یہ آپ کو سوچنا ہے. سوچ کر کے کیا کرنا ہے، یہ پورا آپ کو نعت یہاں پہ لانے کی کوشش کرنی ہے. اس کو کریے گا. اگر کہیں کنفیوژن ہوگا تو آپ پوچھیے گا، میں انشاءاللہ بتا دوں گا. ٹھیک، یہ کوشش کیجیے گا خود سے کرنے کا. کہیں ڈاؤٹ ہو گروپ میں، آپ گروپ میں میسج کیجیے یا ہم کو کال کر لیجیے. کہیں بھی ڈاؤٹ ہو ہوم ورک کرتے کرتے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پورا. اس کے بعد کیا ہے؟ الذی کی وضاحت کی گئی یہاں پہ. تو الذی کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں کبھی کریں گے. تو سمپل ایک جملہ دیکھ لیجیے یہاں پہ. اب طالب شاگرد، الذی جو، خرج من الفصل کلاس سے نکلا، الان ابھی. یہ ایکسٹرا، یہ سب ایکسٹرا ہے. طالب مبتدا ہے، شاگرد من انڈونیشیا، انڈونیشیا سے ہے. مبتدا خبر اصل میں یہی ہے. بس مبتدا خبر کیا ہے یہاں پہ؟ بس یہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو اگر ہٹا دیں یہاں سے تو آپ دیکھیے گا مبتدا خبر جو بچا نا، مبتدا خبر کیا ہے؟ اب طالب مبتدا من انڈونیشیا، شاگرد انڈونیشیا سے ہے. بس یہی ہے مبتدا خبر. تو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری چیزوں کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ وضاحت ایکسٹرا. شاگرد جو نکلا کلاس سے ابھی، وہ انڈونیشیا سے. ٹھیک ہے. سیم ویسے الکتاب، کتاب جو، علی المکتبی جو میز پر ہے، الذی علی المکتبی کتاب جو میز پر ہے، دا بک وچ از آن دا. اب دیکھیے وچ کا ترجمہ، یہاں پہ ہو کا ترجمہ آ رہا تھا انگلش میں، یہاں وچ ہوگا. کیوں وچ ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ الکتاب غیر عاقل ہے، تو وچ کا ترجمہ یہاں پہ ہوگا. الکتاب الذی، دا بک وچ از آن دا ٹیبل، المکتبی للمدرس. یہ خبر ہے. کتاب جو میز پر ہے، للمدرس، وہ مدرس کی ہے. تو دیکھ رہے ہیں الکتاب مبتدا، للمدرس خبر، یہی کافی ہے. لیکن یہ سب بیچ میں الذی علی المکتبی کیا ہے؟ یہ وضاحت ہے. ہو سکتا ہے میز پہ بہت ساری کتابیں ہوں، ہو سکتا ہے کتابیں بہت جگہ ہو، میز پر ہو، کرسی پر ہو، بیڈ پر ہو. بتایا جا رہا ہے میز پر جو کتاب ہے وہ ٹیچر کی ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے باقی بھی ایسی جملہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا اصلی ترجمہ ہم کر دیتے ہیں. لمن کس کی ہے؟ ھذا القلم الجمیل، یہ خوبصورت قلم. الذی علی المکتبی جو میز پر ہے، وہ قلم کس کی ہے؟ البیت الکبیر، بڑا گھر. الذی جو، فی ذلک الشارع، جو اس سڑک پہ ہے. ذالک الشارع مانے وہ سڑک. فی ذالک الشارع، اس سڑک پر ہے. بڑا گھر جو اس سڑک پر ہے. للوزیر، منسٹر کا ہے. السریر، بیڈ. الذی جو، فی غرفتی خالد، جو غرفتی خالد، جو خالد کے کمرے میں ہے. بیڈ جو خالد کے کمرے میں ہے. کیا ہے بیڈ کے بارے میں خبر؟ مکسور، ٹوٹی ہوئی ہے یا ٹوٹا ہوا ہے وہ بیڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا یہ بیت المنعوت جدید النعت، یہ وضاحت کر دی گئی ہے. اور یہ الحمدللہ ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ ہم سنڈے ملاقات کریں گے. کوئی بھی سوال ہوم ورک ضرور کر لیجیے گا. ایک الگ سے ہوم ورک آپ کو PDF فائل ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگ کے لیے عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے. اللہ میرے گناہوں کی مغفرت کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سوال ہو تو گروپ میں کر لیجیے گا، ہوم ورک ضرور کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ جو ہوم